بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عروج و زوال، مہر اور قہر کی داستان۔ عامر لیاقت حسین۔ عامر لیاقت حسین تنہائی میں نہ جانے کتنے درد، تکلیف، دکھ، پریشانی، بے بسی اور پتہ نہیں کتنی تڑپ اور کتنے ڈپریشن کے ساتھ آج انتقال کر گئے، اور جاتے جاتے دنیا والوں کو یہ پیغام دے گئے کہ آج ہر دعویٰ ختم ہوتا ہے۔ اپنی بساط لپیٹ لی، اپنا دفتر بھی لپیٹ لیا، قرض اور فرض کے جھنجھٹ سے آزاد، ہر اس تکلیف سے آزاد جو اپنوں نے دی، ہر اس پریشانی سے، ڈپریشن سے آزاد جو اپنوں نے دیا، ہر اس دکھ سے، ہر اس غم سے، ہر اس ڈپریشن سے آزاد جو شاید لوگوں کی طرف سے بنائے جانے والے لطائف پہ، جوکس پہ، میمز پہ ہوتا تھا۔ اور یہ دیکھو جا رہا ہے عامر لیاقت حسین، وہ شخص جو کبھی محفل تھا، رونے کے محفل تھا، جانے محفل تھا، روح محفل تھا، وجہ محفل تھا، اکیلے ہی مر گیا۔ تنہائی نہ جانے کتنا درد، دکھ، تکلیف اور کرب لے کر دنیا سے چلا گیا۔ کیا کیا نہ کیا گیا اس کے ساتھ، لطائف اس پہ بنائے گئے، مذاق اس کا اڑایا گیا، میمز اس پر بنائے گئے، اور اپنوں نے تو پیٹھ میں خنجر کھونپنے کی بھی کسر نہ چھوڑی۔ وہ ایک عہد تھا، وہ ایک دور تھا، وہ ایک برانڈ تھا، وہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھا، جو عروج تھا تو مثال بنا، جو زوال تھا تو بھی باکمال تھا۔ وہ خوش قسمت تھا تو اس قدر کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھول دیے گئے، اور اس سے بڑا کیا کمال ہوگا۔ وہ بد قسمت تھا تو اس قدر کہ اس کے اپنوں نے اس کا لباس تک کھول دیا، اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی۔ اور یہی تھا عروج و زوال، مہر و قہر کی داستان، عامر لیاقت حسین۔ اور آخری بات، یاد رکھنا کہ اختلاف زندوں سے ہوتا ہے، مردوں سے کوئی اختلاف نہیں۔ ختم نبوت اور قادیانیت کے معاملے پر ان کا جاندار سٹینڈ ان کی قابل قدر خدمت ہے، اور معاشرے کی اس بے حسی اور بے مروتی پر ایک ہی بات، جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو اسے ٹارچر کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، ڈپریشن دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی پرسنل بات مل جائے تو اسے لیک کر کے اسے اتنا ٹینشن، اتنا ہیڈیک، اتنی انزائٹی دی جاتی ہے کہ وہ موت کے قریب چلا جائے، اور پھر وہ جب مر جاتا ہے تو پھر افسوس کیا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ پوسٹیں کی جاتی ہیں، اور سٹیٹس لگانا تو ہماری عادت بن چکی ہے۔ آخر میں ایک سوال، کیا ہمارے معاشرے میں تعریف کے لیے، ہمدردی کے لیے، اپنے آپ کو بے گناہ اور اچھا ثابت کرنے کے لیے کیا مرنا ضروری ہے؟ کوئی کر نہیں رہا تھا میرے درد کا یقین، پھر یوں ہوا، مار کے دکھانا پڑا مجھے۔ اللہ مرحوم کی غلطیوں سے مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔